من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درود و سلام بعدو کو جاؤ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک وعلا آلک وصحابک وأہل بیتک یا امام الانبیاء والمرسلین ذکر حبیب خدا سب کریں جشن میلاد ہے آج سرکار کا۔ یہ جملہ آپ سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے تاکہ ہم سب کی حاضری حضور کی بارگاہ میں ایز اے نعت خوان لگ جائے۔ جشن میلاد ہے آج سرکار کا، جشن میلاد ہے آج سرکار کا، جوم کرے نغمے صلی علیہ کے پڑھیں، جھوم کر نغمے صلی علیہ کے پڑھیں، جشن میلاد ہے آج سرکار کا، جشن میلاد ہے آج سرکار کا۔ ذرہ ذرہ خوشی میں ہے نغمہ سرا، ذرہ ذرہ خوشی میں ہے نغمہ سرا، ہر زباں پر صدا مرحبا مرحبا، ذرہ ذرہ خوشی میں ہے نغمہ سرا، ہر زباں پر صدا مرحبا مرحبا، آ رہے ہیں ملائکے بنا کر سفید، آ رہے ہیں ملائکے بنا کر سفید، جشن میلاد ہے آج سرکار کا، جشن میلاد ہے آج سرکار کا۔ آپ نے خوشی میں یہ حوالہ مجھے دینا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی پیدائش سے زیادہ خوشی سرکار کی آمد کی ہے۔ یہ جن کو نے اپنے اپنے بیٹوں کی خوشیاں کی ہیں نا، ذرا وہ خوشیاں سامنے لائیں، اور پھر سرکار نے فرمایا اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے تو محبت ہے، ایمان ہے۔ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ جشن میلاد ہے آج سرکار کا پڑھتے ہوئے بھی آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں۔ جشن میلاد ہے آج سرکار کا، جشن میلاد
سج گئے ان کے آنے سے کون و مکان، وجد میں رقص کرنے لگے دو جہاں، سج گئے ان کے آنے سے کون و مکان، وجد میں رقص کرنے لگے دو جہاں، ہم بھی نعتیں پڑھیں ہم بھی خوشیاں کریں، ہم بھی نعتیں پڑھیں ہم بھی خوشیاں کریں، ہم بھی نعتیں پڑھیں ہم بھی خوشیاں کریں، جشن میلاد ہے آج سرکار کا، جشن میلاد ہے آج سرکار کا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 یا رسول اللہ۔ کرم ہو رہے ہیں آج سرکار کے، کام بن جائیں گے ہر گناہگار کے، کرم ہو رہے ہیں آج سرکار کے، کام بن جائیں گے ہر گناہگار کے، لوٹ لو آسیو برکتیں رحمتیں، لوٹ لو آسیو برکتیں رحمتیں، جشن میلاد ہے آج سرکار کا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو آج کا دن ہے نا، یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ لیلۃ القدر تو جس رات قرآن آیا نا، اس قرآن کی نزول کی نسبت سے اس رات کو کہا یہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ غنی یارو، سارا قرآن سینے میں آ جائے، حافظ قرآن تو بن جائے گا، حافظ قرآن تو بن جائے گا۔ مجھے بتائیے کیا وہ صحابی رسول سے افضل ہے؟ صحابی رسول کی قدم سے لگی ہوئی نالین سے نیچے لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ساری امت کے حفاظ اکٹھے ہو جائیں، صحابی کے نالین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہم نے پوچھا کہ اے صحابی رسول تجھے یہ درجہ کیسے مل گیا؟ کیا قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے؟ کہا نہیں، میں تو حافظ ہوں ہی نہیں۔ کیا زیادہ نمازیں پڑھی ہیں؟ فرمایا نہ میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں، روزے زیادہ ہیں، کوئی عبادت زیادہ ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ پھر فضیلت کیوں ملی؟ فرمایا چہرہ مصطفیٰ کلمہ پڑھ کر دیکھا ہے تو مجھے یہ فضیلت مل گئی۔ صرف حضور کی زیارت کرنے سے اگر صحابی کا یہ درجہ ہے تو مصطفیٰ کا اپنا درجہ کیا ہوگا؟ اس لیے مان جاؤ، آج مان جاؤ، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے آؤ کہ قرآن کا وہ درجہ نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کا درجہ ہے۔ اس لیے یہ جو چھوٹی چھوٹی عیدیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی ہیں، ہم نے تو نام دیا بڑی عید، صرف بکرے کی وجہ سے بڑی عید کہہ دیا، گوشت کی وجہ سے، کھانے پینے کی وجہ سے بڑی عید کہہ دیا۔ ارے بڑی عید یہ ہے، اگر یہ عید نہ ہوتی، عید تو بڑی دور کی بات ہے،
عید تو بڑی دور کی بات ہے، میں حدیث قدسیہ سنانے لگا ہوں. کہا محبوب لا کا لما اظہرت الربوبیہ، اگر میں تجھے تخلیق نہ کرتا میں اپنا رب ہونا بھی کسی پر ظاہر نہ کرتا. آج اس کو جو رب العالمین کہا جا رہا ہے، خالق کہا جا رہا ہے، مالک کہا جا رہا ہے. کیوں؟ کہا سنے تجھے جو بنایا ہے تیری وجہ سے میں خالق صدایا، میں مالک صدایا. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حضور کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں سچ کہہ دوں. سچ سنو، پھر پیروں سے سنو سچ. یہ صورت ہے، اس حضور کی صورت تصور میں جائیے. یہ صورت ہے، بے صورت تھی، بے صورت ظاہر اس صورت تھی. یہ صورت ہے، بے صورت تھی، بے صورت ظاہر اس صورت تھی. بے رنگ دسے اس مورت تھی، بچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. وہ حدیث قدسیہ پوری بیان کر دی. کنت کنزا مخفیہ، میں تو چھپا ہوا تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میں مبہم تھا، پردے میں تھا، ساری کائنات ظاہر نہیں تھی. لیکن میں نے چاہا کہ میں بھی تو ظاہر ہو جاؤں. فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے ارادہ کر لیا کہ کیوں مبہم رہوں، معرفہ کیوں نہ بن جاؤں. ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میرا کوئی نام ہو، چاہے ایم پی اے بن کر ہو، چاہے ایم این اے بن کر ہو. بدنام بھی ہوں گے تو نام نہ ہوگا. حال ہمارا یہ ہے. مگر یاد رکھو خالق کائنات نے بھی یہی چاہا کہ لوگوں میں ظاہر ہو جاؤں، انعرفا، میری پہچان ہو، میرا آتا پتا ہو، کوئی میرا نام لینے والا تو ہو. تو میں نے کیا کیا؟ اپنی تعریف کے لیے، اپنی تعریف کے لیے فخلقت نور محمد من نوری، میں نے اپنے نور سے نور محمدی کو تخلیق کیا. گویا خدا تک جو پہنچنا چاہتا ہے وہ نور مصطفیٰ تک پہنچے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. عید چھوٹی عید کہتے ہیں، دو عیدیں ہیں. کئی کہتے ہیں دو عیدیں ہیں. جمعہ نہ پڑھایا کرو مولوی صاحب. ہاں جمعہ نہ پڑھایا کرو گے. اگر عیدیں دو ہی ہیں تو جمعہ کیوں پڑھاتے ہو؟ سیاستہ کی حدیثیں ہیں، سیاستہ کی. ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعہ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید ہے. اب سوال یہ ہے کیوں عید ہے؟ چلو بتاؤ، آپ میں سے کسی کو بتاؤ. اتنا عرصہ ہو گیا، 50 سال 55 سال جمعہ پڑھتے ہوئے، کوئی ایک بھی بتا دے کہ یہ جمعہ عید کیوں ہے؟ اجاز صاحب، آدم علیہ السلام کی جواب ملا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے. جس دن آدم علیہ حدیث ہے، جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو وہ عید کا دن، وہ عید کا دن. میں مانتا ہوں اس کو، میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ وفی خلق آدم، اس دن میں آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے. جس دن آدم علیہ السلام تخلیق کیے جائیں، عدم سے وجود میں آئے، وہ بولو نہیں. آؤ تمہیں اصل بتاؤں، اصل میں بتاتا ہوں. عید کا دن، ہاں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، سچ کہوں گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور محمدی سیدنا حضرت عبداللہ کے جسم مقدس سے حضرت آمنہ کے جسم میں منتقل ہوا. وہ جمعہ کی رات تھی. اللہ نے کہا جس دن حضرت عبداللہ کے جسم مقدس سے نور محمدی
آمنہ کے جسم میں منتقل ہو جائے وہ ہم مومنوں کے لیے عید بنا دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم غیروں کی نسبتیں کیوں لیں؟ نسبت ہے، میں اس کا منکر نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن جب نسبت اس سے بڑی مل رہی ہے تو چھوٹی نسبت کیوں لیتے ہو؟ آپ جانتے نہیں ہو؟ پڑھو تو صحیح آدم علیہ السلام کو وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، جب غلطی ہو گئی زمین پر آ گئے تو کیا کرتے رہے؟ روتے رہے، مولا معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے۔ رب نے کہا ایسے نہیں، صرف معافی مانگنے سے معافی نہیں ملتی، یہ ذہن میں رکھو۔ ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دے، پر میں ایسے نہیں معاف کروں گا، جیسے تیرے ابا نے معافی مانگی ایسے مانگ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دیے گئے، دل میں ڈال دیا ہے، انج نہیں انج کہا۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہم اغفر بحق محمد المصطفیٰ، اے اللہ محمد مصطفیٰ کے صدقے میری بخشش فرما۔ اللہ اکبر۔ لما توسل آدم، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بولی سنا رہا ہوں آپ کو، کہتے ہو ہم حنفی ہیں، کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، اگر حنفی ہو تو امام اعظم والا عقیدہ بھی رکھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ قصیدہ نعمانیہ میں کہہ کے لوگو، جب تک آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلہ سے دعا نہیں کی اللہ نے قبول ہی نہیں۔ اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 300 سال دعا کرتے ہیں۔ ہاں جی 300 سال ایک نبی کی دعا قبول نہ ہوئی۔ کیوں؟ مولا لوگ کیا کہیں گے؟ چنا ہوا تھا، آدم تھا، ساری کائنات کا باپ تھا، ہے تو نبی تھا نا، اتنا لمکایا لٹکایا کیوں؟ فرمایا امت محمدیہ کو تعلیم دینے کے لیے، تمہاری خاطر، صرف تمہاری خاطر۔ کیوں؟ تمہاری عمریں تھوڑی، ان کی عمریں لمبی، فرمایا ان کی لمبی عمریں دے کر انہیں لٹکایا تاکہ تمہیں جلدی جلدی سبق مل جائے۔ تم دیر نہ کرو، جو ہی غلطی ہو فوراً کہو یا اللہ غلطی ہو گئی ہے یار کے صدقے میں معاف کر۔ ہاں جی جو ہی کہنے کی دیر ہے اللہ بھی دیر نہیں لگائے گا۔ فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب بھی کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے تیرے پاس آ جائے، جاؤک تیرے پاس آ جائے۔ یہ نہیں کہا بیت اللہ شریف آ جاؤ، کئی آج بھی بڑی تعلیم دیتے ہیں، بس مکے میں رہنا 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، مدینے میں نہ جانا، زیادہ وقت نہ گزارنا، بس 40 نمازیں پوری کر لینا۔ کئی ہیں ایسے آج بھی، رب کو پتا نہیں تھا کہ مدینے میں میں نے کتنا رکھا ہوا ہے، مکے میں کتنا رکھا ہوا ہے، یہ جا ان کا کیوں کہا؟ تیرے پاس آئیں، تیرے پاس۔ یہ کہا سمجھ میں آ جائے نا تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کاف زبر کا، جاؤ کا، محبوب تیرے پاس آ جائیں، اس لیے کہ محبوب میں نے تجھے کسی مومن سے تو دور رکھا ہی نہیں، کسی مومن سے حضور دور نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تحذیر الناس کے اندر قاسم نانوتوی نے ترجمہ کیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہاں قاسم نانوتوی نے یہ ترجمہ کیا ہے اقرب، لیکن کن کے؟ من المؤمنین، جو ایمان والے ہیں، جس کو حضور سے جتنی زیادہ محبت ہے میرے مصطفیٰ اس کے اتنے زیادہ قریب ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی جیسا عقیدہ پیدا کر لو، اللہ کی قسم جاگتے ہوئے آج بھی میرے مصطفیٰ زیارت کرواتے ہیں، آج بھی کرواتے ہیں۔
बिल्कुल करवाते اللہ کی قسم کرواتے ہیں. بے شک. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اس کا اپنا ایمان ابھی کمزور ہے. ہاں ایمان کمزور ہے. یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے نا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یہ شیخ سعدی نے لکھا. شیخ سعدی ایران شیراز میں رہتے تھے. یہ 3 مصرے تو لکھ لیے بلغ العلا بکمالہ. کبھی اس کا ترجمہ بھی غور سے جا کے پڑھا کرو, حضور کی محبت بڑھتی ہے. کسی کمال نے حضور کو نہیں کمال دیا. یہ ذہن میں رکھنا, کسی کمال نے حضور کو کمال نہیں دیا. پوری کائنات میں جس کو جو کمال ملا ہے میرے مصطفیٰ کی نسبت سے ملا. حضور پیر والے دن آئے, ربیع الاول شریف میں آئے. حالانکہ اللہ نے کہا مجھے 4 مہینے بڑے پیارے ہیں. ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں, مجھے 4 مہینے بڑے پیارے ہیں. کون کون سے؟ یہ بھی میں آپ سے پوچھوں تو نہیں بتا سکو. رجب, رجب تو ٹھیک ہے, رمضان بھی نہیں ہے. ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, یہ 3 مہینے اکٹھے. ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم 3 مہینے اکٹھے, اور ایک رجب شریف. یہ 4 مہینے اس کو پیارے. بس جس پر آ گیا پیار. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ رمضان شریف سے کیوں نہیں کیا؟ نہیں, رمضان کا مہینہ اس سے پیارے مہینوں میں سے نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی ذہن میں رکھو, رمضان و شہر اللہ, فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ضرور ہے مگر مجھے اس سے پیار نہیں. لوگ کہیں گے اپنا تھا اس لیے پیار کر لی. فرمایا ان سے پیار کروں گا جن سے میری کوئی نسبت ظاہراً نہیں ہوگی. رجب سے اللہ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں, ذوالقعدہ سے کوئی نہیں, ذوالحجہ سے بھی کوئی نہیں, محرم سے بھی کوئی نہیں, ہیں سارے اسی کے بنائے ہوئے. فرمایا میں ان سے پیار کرتا ہوں جب جس پر پیار آ جائے. لیکن ان 4 مہینوں میں نہیں بھیجا, رمضان میں نہیں بھیجا, حضور کو رمضان میں بھی نہیں بھیجا, ذوالحجہ میں بھی, ذوالقعدہ میں بھی, محرم میں بھی نہیں بھیجا. اگر حضور ان مہینوں میں آتے تو شاید کوئی بندہ کہتا یہ مہینے اللہ کو پیارے ہیں اس لیے اللہ نے ان میں بھیجا. فرمایا نہیں, میں اس مہینے میں بھیجوں گا جس میں کسی قسم کی اس مہینے کو کوئی نسبت ہے ہی نہیں. ربیع الاول شریف, نام دیکھو چن کے رب نے پھر رکھا, ربیع الاول. ربیع الاول, ربیع الاول, پہلی بہار. پہلی بہار. اللہ نے کہا مجھ سے پوچھو کہ میرے کاغذوں میں سے سب سے پہلا نمبر بہار کا کس کا ہے, تو فرمایا ربیع الاول شریف کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہائے ہائے. اس مہینے میں پیر والے دن بھیجا. فرمایا ہفتے کو بھیجتا تو یہودی کھڑے ہو جاتے, ہمارا دن ہے نا اس لیے تمہارے نبی کو نسبت ہے. اتوار کو بھیجا جاتا تو عیسائی کھڑے ہو جاتے. فرمایا نو, خبردار, جو کسی نے کہا ہماری نسبت کی وجہ سے خدا کے محبوب کو فضیلت ملی ہے, فرمایا نو, عیسیٰ سے پوچھو اور موسیٰ سے پوچھو, وہ تو تسمے باندھنے کی تمنائیں کرتے ہیں. مولا نبوت اور رسالت لے لے, کتاب لے لے, اپنے محبوب کے تسمے باندھنے والا امتی بنا دے. سبحان اللہ. اور ہم بڑے لکی ہیں, ہمیں قدر اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے رگڑا لا کے عطا نہیں دیتا. ہائے ہائے, مفت مفت بن مانگے. اور یہ فطری بات ہے, جو مفت مفت شے مل جائے نا اس کی قدر نہیں ہوتی. قدر صرف اسی کی ہوتی ہے جس میں محنت لگی ہو. ہمیں رو رو کر اگر ملتے نبی, رو رو کر, تو ہمیں قدر ہوتی. ہمیں تو ویسے ہی مل گئے مفت و مفت.
اور قدر کرو، اپنے نبی کی قدر کرو. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے پاس عشق تھا، حضور کی محبت تھی. ہائے ہائے، میں یہاں آپ کو کہوں نا کہ جس کو حضور سے محبت ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. کریں. الحمدللہ. اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، کیا ہاتھ کھڑے کرنے کا نام حضور کی محبت ہے؟ مجھ سے پوچھو، نماز پڑھنے کا نام بھی حضور کی محبت نہیں ہے. بلہ نہیں ہے. یہاں شاید کسی کے دل میں ایسے ایسے ہو رہا ہو، پھر اور کس سے زیادہ نام محبت رسول؟ محبت رسول کسی اور شے کا نام ہے. یہ ایک قلبی کیفیت ہے، اندر کا ایک جو ہے نا وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک دریا ہے. اور میں تمہیں بتاؤں وہ کیسے پتہ چلتا ہے. ایک نا مثال دینے لگا ہوں. ایک اڑتی جوانی کی لڑکی، ہاں ہم بھی اپنی بچیوں والے ہیں. اڑتی جوانی کی بچی، اس نے نا کسی بچے کو دیکھا کہ اس نے موشن کر دیا. بدبو آ رہی ہے، دے اٹھا کے. ایسا ہی نہیں ہوتا جامی صاحب، بولو. وہ اس کا اپنا نہیں ہے نا، وہ اس کا اپنا نہیں ہے. اس نے اس لیے کہا مجھے بدبو آ رہی ہے. کیا ہوا؟ شادی ہو گئی. شادی کے بعد اپنا بچہ پیدا ہوا. جب اپنا بچہ پیدا ہوا، بچے نے موشن کیا، اب بدبو نہیں آ رہی. اللہ کی قسم سے بدبو نہیں آ رہی. کوئی تفر نہیں ہے، کوئی گھٹن نہیں ہے، بلکہ موشن پاس نہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے. موشن آ کیوں نہیں رہا؟ کیوں؟ اپنا جو ہے جب تک خیر ہے بدبو آ رہی ہے. دوری نفرت جب اپنا ہے تو کوئی بدبو نہیں. یہ مثال آپ اپنے ذہن میں رکھ لو. کہتے ہو ہمیں حضور سے بڑا پیار ہے. پھر عید میلاد النبی کا دن آئے، کہاں لکھا ہے جی؟ کس جگہ لکھا ہے کہ عید میلاد النبی بھی ہے؟ یہ اس لیے سوال کر رہا ہے کہ تیرے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہی نہیں ہے. اگر محبت رسول ہوتی تو یہ سوال کرتا ہی نہ. سوال کرتا ہی وہ ہے جس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے. جملہ ذہن میں رکھو، جس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے. عید بھلا کسے کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں کسے؟ یستعمل العید فیہ مسرور. بس جس میں مسرت ہو، خوشی ہو، اس دن کو عید کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن ٹکڑے چبا رہے تھے، خشک ٹکڑے. عید والے دن ایک تابعی نے کہا حضور آج تو عید ہے، آپ خشک ٹکڑے کھا رہے ہو. تو آپ نے عید کی تعریف کیا کی؟ فرمایا الیوم لنا عید، آج بھی عید ہے. وغدن لنا عید، کل بھی ہماری عید ہے. وفیہ لا نعصی اللہ فہو لنا عید، اور ہر وہ دن جس سے ہم سے اللہ کی کوئی معصیت نہ ہو، گناہ نہ ہو، ہمارے لیے وہ بھی عید ہے. سبحان اللہ. اب عید کے لیے تو حضرت علی مولا کائنات باب مدینۃ العلم دروازہ کھول کے جا رہے ہیں. فرمایا عید پوچھتے ہو؟ عید کسے کہتے ہیں؟ ہر روز عید ہے. جس دن بچہ پیدا ہو خوشی نہیں ہوتی؟ شاید ان کو نہ ہوتی ہو جو عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں. حضور کی پیدائش پر پوچھتے ہو خوشی کہاں لکھی ہے؟ اپنے بچے پر بھی تو بتاؤ نا کہاں لکھی ہے. حضور کی
پیدائش پر اتنی خوشی کرو، اتنی خوشی کرو، اتنی خوشی کرو کہ شیطان تمہارا مر جائے۔ بے شک ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، بے شک یہ ذہن میں رکھو۔ اس شیطان کو مارنے کا نام یہ ہے کہ اس وجود کا تعلق تمہارا حضور سے کتنا ہے۔ جتنا حضور سے محبت کا اظہار کرتے جاؤ گے شیطان مرے گا۔ کیوں؟ سب سے پہلے جس نے زمین سے مٹی اٹھا کر سر پہ ڈالی ہے عید میلاد النبی والے دن، اس کا نام ہے شیطان ابلیس۔ اس نے زمین سے مٹی اٹھا کر سر پہ ڈال کر کہا تھا مولا وہی ہو گیا جو میری خواہش تھی، میں چاہتا تھا کہ ایسا ہوگا، وہی تو نے کر دیا۔ کیوں؟ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ذرا یہ سوچو حضور پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، صرف اتنا سوچ لو۔ حضور نے فرمایا تو پڑھے گا ایک دفعہ، میرا رب 10 مرتبہ تجھ پر اپنی شان کے لائق رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ہائے ہائے۔ سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تصور میں جاؤ، ایک مرتبہ ہم نے اللہ کے حبیب پر درود و سلام پڑھا، رب نے اپنی شان کے لائق 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں۔ سرکار نے عرض کیا مولا اس نے میرے اوپر درود پڑھا ہے، یہ تھوڑا ہے، اور زیادہ کر ثواب، یہ ثواب تھوڑا ہے، اور زیادہ کر دے۔ فرمایا چل تو کہتا ہے تو میں 10 گناہ بھی معاف کر دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عرض کی مولا یہ بھی تھوڑا ہے، اور زیادہ کر دے۔ فرمایا میں اس کے 10 درجے بھی بلند کر دوں۔ سبحان اللہ یارو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے جس کا اتنا ثواب ہے اس ذات کا مقام کیا ہو۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے ہی کھولا ہے وہ دروازہ، کہا میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ حضور ہیں کیا۔ یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر اس صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ اور اگلے شعر میں تو کمال کر دیا، کہا ایدس سے صورت را، ایدس سے صورت را بے صورت دا۔ اللہ اکبر جو چاہتا ہے میں اللہ تک پہنچ جاؤں، پیر میر علی شاہ صاحب پہلے اپنی عقل کی بات کر رہے ہیں، عقل کی۔ اے دس سے صورت را بے صورت دا، عشق آیا میرے علی کو جھنجھوڑا، میرے علی کیا کہہ رہا ہے؟ راہ تو ادھر ہوتا ہے جہاں آنا جانا ہو، جہاں آنا جانا ہو، ادھر آنا جانا ہے کوئی نہیں، سوچے بھی نہ، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ وہی پیر میر علی کی بولی، اے دس سے صورت را بے صورت دا توبہ، راہ کی عین حقیقت دا، عین حقیقت ہے حضور۔ یہ میرے علی کہہ سکتے ہیں، بے شک عام مولوی سمجھ نہیں سکتا۔ بے شک دس سے صورت را بے صورت دا توبہ، راہ کی عین حقیقت دا۔ آپ کو پتا تھا لوگوں نے فتویٰ لگانا ہے کہ خدا ہی کہہ دیا، فتویٰ لگنا تھا آپ پر، آپ نے فرمایا پر کم نہیں بے سوجت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی برلیاں موتی لے دریاں۔ یہ حضور کے مقام کو سمجھنا ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ جس پر میرے مصطفیٰ بڑے راضی ہوتے ہیں اس سے اپنی حقیقت سے آشنائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ 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 کیوں کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیوں کہا تھا؟ یہ بخاری کے لفظ ہے، اے ابو بکر یار یار کو پہچان تو جاتا ہے، یار یار کو پہچان جاتا ہے، لیکن اے ابو بکر تو میرا یار ضرور ہے، سفر میں، حضر میں، غار میں، آنے جانے میں، نماز میں۔ اور حضور کو اتنا پیار تھا کہ ایک دفعہ مصلی پہ کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دیر سے تشریف لائے، کہیں گئے ہوئے تھے صلح کرانے، جب آگے آئے نا پہلی صف پر
تو کہا ابو بکر پیچھے نہ ہٹنا، تیرے پیچھے ہی آج محمد بھی نماز پڑھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ سوچیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا حضور کے دل میں کیا مقام ہے، بلکہ یہ روایت بھی سن لو کہ صدیق اکبر اور حضور کی آپس میں نسبت کیا ہے۔ فرمایا اے ابو بکر تو میری آنکھیں ہیں، تو میرے کان ہے، اللہ بمنزلت سمعی و بصری، تو میری آنکھیں، تو میرے کان، تو میری روح، جسم میں، تو میرا سر، دھڑ میں۔ یارو کتنا مقام ہو صدیق اکبر کا حضور کی بارگاہ میں۔ اور یہ روایت یہ بھی سن لو، مزے کی بات یہ امام حسن عسکری نے نقل کی ہے، 11ویں امام، وہ جو لوگ کہتے ہیں مومن ہمارے امام ہیں، انہوں نے نقل کی ہے تفسیر حسن عسکری کے اندر کہ صدیق اکبر کا حضور کی بارگاہ میں یہ مقام ہے۔ لیکن حضور نے ان کو کیا فرمایا ہے، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اللہ حضور کی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا پوری کائنات میں، لیکن حضور کی تعریف ایسے کرو کہ لوگ کہیں کہ واہ کمال کر دیا۔ جیسے ہم مانگتے ہیں نا اللہ سے، مانگتے ہیں تو حضور سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہم وہ جن کا ہے نا عقیدہ پختہ مضبوط، وہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدی سہل لنا اشکالنا۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضور میری آواز کو سن رہے ہیں، بے شک حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ بے شک ہاں تو یہ میں مثال دے رہا تھا، ادھر پہ اور طرف چلا گیا۔ یہ بلغ العلا بکمالی کشفت تجاب جمالی حسنت جمیع خصالی، 3 مصرے لکھ لیے، چوتھا علم عروض آیا، کہا سادی یہ جو تو بنا رہا ہے نا یہ وزن پہ نہیں آ رہا، کچھ اور باتیں آئیں، کہا نہیں یہ بھی وزن پہ نہیں آ رہا۔ شعر و شاعری ایسے نہیں ہو جاتی، ان کے اپنے ایک اوزان ہیں، ان اوزان پر لایا جاتا ہے، وزن پر نہیں آ رہا تھا، سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی۔ سبحان اللہ مگر جو ساری کائنات کے مالک و مختار رسول ہیں، ان کی نعت آج بھی کوئی لکھے تو حضور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری نعت لکھ رہا ہے، فوراً آئے، فرمایا سادی چوتھا مصرع میں محمد خود لکھاتا ہوں، لکھ صلو علیہ وآلہ۔ یہ جو آج ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے اور لکھا جا رہا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نعت مصطفیٰ نے خود لکھوائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائی ہوئے 700 سال گزر گئے، 7 صدیاں۔ اب تک نہیں میں کہہ رہا، جو واقعہ سنانے لگا ہوں، اللہ 700 سال کے بعد حضور کا ایک امتی بند کمرے کے اندر، بند کمرے کے اندر بھی کتنے عرصے سے؟ 15 سال سے ایک کمرے میں 15 سال سے کوئی بند ہو، کوئی جانتا ہے اس کو؟ کوئی نہیں۔ ایک سال ملاقات نہ ہونا تو بھول جاتا ہے، تو کون تو میں کون، شکلیں بدل جاتی ہیں۔ ہاں جی 15 سال بند کمرے میں، بیماری میں، خیال آیا کیوں نہ حضور کی کوئی نعت لکھوں۔ یہ حصہ کام نہیں کرتا تھا، فالج زدہ تھا، مگر دایاں ہاتھ کام کرتا تھا۔ حضور کی نعت لکھی، پہلا جب شعر لکھا نا کون سے آنسو جاری ہو گئے، پہلے شعر پڑھی، وہی کیفیت لکھ دیا، من تذکر جیران بزی سلامی مزیت دمعن جرا من مقلت بدمی۔ جب تک آنسو نہ جاری ہو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ عاشق ہے بھی کہ نہیں۔
عاشقوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ نہیں ہیں. لکھتے 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 پھر کہہ دیا یا اکرم الخلقی مالی من الوزو بھی سوا کا عند حلول الحادث الاممی. جب مجھ پر کوئی تکلیف آتی ہے یا رسول آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کوئی. اے اللہ کی ساری مخلوقات میں سے سب سے قابل تکریم عزت والے آپ ہیں. توجہ فرماؤ نا یا رسول اللہ. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یہ قصیدہ لکھا, لکھ کر سرانے رکھا, سو گئے.